میں نے سب سے پہلے اس سے اس چین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب تک اس نے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر مجھے زیادہ اطمینان ہوا۔ رات کو جب وہ لوگ جانے لگے تو میں بھی اماں سے ضد کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے ہی اس صندوقچی کا جائزہ لیا۔ فرحت میرے کہنے پر پانی لینے چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ کیسا خدشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے صندوقچی کو اس کے سامنے کھولنے سے گریز کیا۔ میں نے جو ہی صندوقچی کھولی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سنہری، خوبصورت سی مگر ہیبت طاری کر دینے والی ایک مکڑی اس میں موجود تھی۔ پہلے میں نے چاہا کہ چیخ کر بھی جان وغیرہ کو بلا کر دکھاؤں، مگر جانے کیا ہوا، نہ میں چیخا، نہ ڈرا، نہ میں نے کسی کو بتایا، بلکہ صندوقچی کو اسی طرح بند کر دیا۔ گڑیا کا سرخ جوڑا اور وہ چین بھی اسی میں موجود تھی۔ یہ مکڑی ان مکڑیوں سے جسامت میں کافی بڑی تھی جیسی میں نے بڑی بوا کے جسم سے چمٹی ہوئی دیکھی تھی۔ میں صندوقچی بند کر کے اپنی بے قابو ہو جانے والی سانس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرحت پانی کا گلاس لے کر اندر آ گئی۔ اس نے گڑیا لینے اور کھیلنے کی کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، مگر میں نے اسے ڈرا دیا۔ اب تو وہ صندوقچی بہت اہم ہو گئی تھی۔ میں کسی بھی حالت میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس میں مکڑی ہے۔ یہ وہی مکڑی ہے جسے لوگ آدم خور کہہ رہے تھے۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ فرحت سے جان چھڑانے کو میں نے جنوں کا من گھڑت قصہ سنا ڈالا کہ جس نے مجھے چین دی تھی وہ واپس لینے آیا تھا۔ یہ سن کر فرحت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر میں نے اسے خوب تسلی دی کہ میں بہت جلد اسے گڑیا کا پورا اور قیمتی زیور دے دوں گا۔ بڑی مشکل سے وہ مانی، مگر گڑیا تو اسے دینا تھی۔ میں سوچتا رہا کہ کیسے ہاتھ ڈال کر گڑیا اور اس کا جوڑا نکالوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ مکڑی میرے ہاتھ پر چمٹ سکتی تھی۔ میں تمام وقت الجھا رہا۔ بی جان نے حسب معمول ہم دونوں کو پریوں کی کہانی سنائی تاکہ ہم سو جائیں۔ میں محض اس لیے سوتا بن گیا کہ میری ان دونوں سے جان چھوٹ جائے۔ فرحت بی جان کے پاس سوتی تھی، مگر میرا پلنگ علیحدہ تھا۔ میں جب بھی بی جان کے پاس آتا تھا اسی پلنگ پر سویا کرتا تھا، اسی لیے میں نے وہ صندوقچی اسی پلنگ کے نیچے چھپا دی۔ بی جان اور فرحت کے سوتے ہی میں چپکے سے اٹھ گیا۔ بی جان کمرے کا بلب بجھا دیتی تھی، مگر باہر برآمدے میں لگا بلب جلتا رہتا تھا۔ میں چپکے سے برآمدے میں چلا آیا، صندوقچی کھولی۔ مکڑی گڑیا کے سینے پر جمی بیٹھی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بے پناہ بینائی کا مالک تھا۔ میں اس وقت اس مکڑی کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں، اس کے بدن پر باریک نرم و ملائم سنہری بال، اس کی ٹانگیں، اس کا دہانہ سب صاف نظر آ رہا تھا۔ اور یقین کریں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکڑی خوبصورت اور اتنی پرکشش بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی حیرت انگیز بات تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ مکڑی میری دوست ہے، جیسے اس کے چہرے کے تاثرات دوستانہ ہوں۔ بس ایسا مجھے محسوس ہوا تھا، اور میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی انگلی دھیرے سے اس کی نرم پشت پر پھیر دی۔ وہ دھیرے سے ہلی، پھر گڑیا کے سینے سے اتر کر صندوقچی کے ایک کونے میں جا بیٹھی، جیسے میری خواہش جان گئی ہو۔ میں نے گڑیا اور اس کے کپڑوں کا جوڑا نکال لیا۔ چین سب سے نیچے تھی، اور وہ مکڑی گڑیا کے اٹھاتے ہی اس چین کے اوپر جا بیٹھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ تب نامعلوم کیوں مجھے لگا جیسے وہ میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائی ہو۔ میں نے صندوقچی بند کر دی اور دبے پاؤں کمرے میں لوٹ آیا۔ صندوقچی کو پلنگ کے نیچے چھپا کر میں نے اس پر جوتے وغیرہ ڈال دیے تاکہ وہ ایک نگاہ میں نظر نہ آ سکے۔ پھر گڑیا کو سرخ جوڑا پہنا دیا، اسے اپنے پہلو میں لٹایا اور اس مکڑی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اس رات پھر میں نے عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی قبر کے سرہانے کھڑا ہوں جس میں ابا نے تابوت اتارا تھا۔ وہ قبر کھلی ہوئی تھی، اندر روشنی کا بڑا شدید احساس ہے۔ پھر میں سب کچھ صاف دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جو ہی اندر جھانکا بھونچکا رہ گیا۔ اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کیے لیٹی ہے۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، اس کے کانوں میں چمکدار موتیوں کے آویزے ہیں، گلے میں خوبصورت مالا ہے اور بالوں میں سرخ پھول سجے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں وہ مجھے دلہن لگی۔ میں کچھ اور جھکا، پھر گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے سینے پر بالکل ویسی ہی سنہری مکڑی بیٹھی تھی جیسی میں نے صندوقچی میں گڑیا کے سینے پر بیٹھی دیکھی تھی۔ ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی نرم و ملائم چمکتے ہوئے سنہری بال، اور وہی دوستانہ تاثرات لیے۔ میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگا کہ اچانک مجھے ہلکی سی پکار سنائی دی، ضیا، ضیا، ضیا۔ اس بار بھی آواز میں عجیب سی بدن میں اتر کر کھرونچے ڈالنے والی بازگشت تھی۔ میں ٹھٹک گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پھر کھلی ہوئی قبر میں جھانکا۔ اب مجھے اس لڑکی کا ہاتھ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی کلائی میں وہی سونے کی زنجیر تھی جو میں نے چھپا رکھی تھی۔ اس کی کلائی زخمی بھی تھی
اور اس کی گوری گداز کلائی پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان تھے جن پر خون کی تازہ بوندیں چمک رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا جیسے اسی دلہن نے مجھے آواز دی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بند آنکھوں کے پپوٹوں اور پلکوں میں ہلکی سی لرزش تھی، ہونٹ نم تھے، اور پھر اس آواز کو وہم سمجھ کر میں ہٹنے ہی والا تھا کہ میں نے سسکی کی ہلکی سی آواز سنی۔ میرے قدم جیسے کسی نے تھام لیے تھے، مگر خوف اچانک ہی بہت بڑھ گیا۔ میرے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی، جیسے مجھے اچانک اپنے اکیلے اور اس پرہیبت قبرستان میں ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ گہری تاریکی اور سناٹے نے مجھے سن کر دیا۔ میں بالکل بچوں ہی کی طرح رو پڑا۔ پھر مجھے بڑی بوا سے چمٹی ہوئی مکڑیاں یاد آ گئیں۔ میں نے گھبرا کر پاؤں اٹھا لیے، پھر دوسرا پاؤں بھی اٹھانے کی شدید خواہش ہوئی، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ سو نیچے دیکھتا ہوا کبھی ایک پاؤں اٹھاتا اور کبھی دوسرا۔ پھندے سے لٹکے ہوئے ابا اور ساکت لیٹی ہوئی تحسین خالہ کا نیلا چہرہ نگاہوں کے سامنے جم کر رہ گیا۔ میں پلٹ کر ایک طرف کو بھاگ اٹھا، پھر شاید میں کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا۔ میرے جسم کو جھٹکا سا لگا اور میں اٹھ بیٹھا۔ ماما جان اور بی جان بے خبر سو رہی تھی۔ فرحت ان دونوں کے درمیان سکڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں باہر آتی ہوئی ہلکی روشنی تھی۔ باہر جھینگر بول رہے تھے، کبھی کبھی کسی بھیڑیے کی آواز بھی سناٹے کو چیر دیتی تھی۔ مجھے اپنے قریب کی دیوار سے یخ لہریں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، حالانکہ سردی کا موسم نہیں تھا۔ خوف اب بھی مجھے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا کہ میں سو رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا اور اب خواب سے جاگ اٹھا ہوں۔ خواب یاد آتے ہی میں نے اپنے پہلو میں نگاہ کی جہاں میں نے گڑیا کو لٹایا تھا۔ گڑیا ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر میں چپکے سے اٹھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے جھانکا، صندوقچی ویسے ہی رکھی تھی۔ میں نیچے اترا، صندوقچی کو اٹھایا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس مکڑی کو مار دوں۔ اس مکڑی نے تحسین خالہ کو مارا ہے اور اس کے بچوں نے بڑی بوا کو۔ یہ اب مجھے، فرحت کو، کاکا جان یا بی جان کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا چپل بھی اٹھا لیا، دھیرے سے صندوقچی کھولی۔ یہ سب میں اس جگہ کر رہا تھا جہاں باہر سے آنے والی روشنی براہ راست پڑ رہی تھی۔ میں نے صندوقچی کھول کر اندر جھانکا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ مجھے اتنی ہی پیاری، بے ضرر اور معصوم سی لگی کہ میں نے ہاتھ سے چپل پھینک دیا۔ اس کے جسم کے بال جہاں روشنی پڑ رہی تھی وہاں اس قدر چمک رہے تھے کہ وہ مجھے بے حد خوبصورت لگی۔ میرے دل سے خوف دور ہو گیا، اس کی جگہ دوستانہ جذبات نے لے لی۔ میں نے صندوقچی کو بند کر دیا اور اسے اسی جگہ رکھ دیا اور واپس بستر پر لیٹ گیا۔ صبح کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اٹھو ضیا، اٹھو تو۔ آواز فرحت کی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے کسمسا کر کروٹ لے لی۔ میں رات کافی دیر جاگا تھا، پھر خواب دیکھنے کے بعد بھی میری نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ سویا تھا، ابھی اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ارے یہ دیکھو تو، اس نے پھر کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اس کی آواز میں اس قدر حیرت تھی کہ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے؟ یہ گڑیا۔ اس نے گڑیا کی جانب اشارہ کیا جو سرخ جوڑا پہنے لیٹی تھی، بالکل اسی دلہن کی طرح جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں جھنجھلا گیا۔ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اسے یہ کپڑے کس نے پہنائے؟ وہ حیران تھی۔ اوفو فرحت، اسے میں نے کپڑے پہنائے تھے اور یہاں بھی میں نے ہی لٹایا تھا۔ میں یہ کہہ کر پھر اوندھا لیٹ گیا۔ میں ابھی اور سونا چاہتا تھا۔ اٹھا لو اسے، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور فرحت نے یوں جھپٹا مار کر اسے اٹھا لیا جیسے اسی انتظار میں ہو۔ اس وقت کاکا جان نے ہم دونوں کو آواز دے لی۔ فرحت تو چلی گئی، مگر میں نے کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں اٹھوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سو گیا، لیکن میں زیادہ دیر تک نہیں سو سکا۔ عجیب سا شور اٹھا، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھے ہوں یا سب کے سب رو رہے ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا جیسے میں پھر خواب دیکھ رہا ہوں، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ آوازیں واقعی آ رہی ہیں۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ چھت کو تکتے ہوئے میں نے کان آوازوں پر لگا دیے۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور محسوس ہونے والا شور ایک دم قریب آتا محسوس ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا بھیڑا ہوا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ کاکا جان، بی جان اور فرحت تینوں روتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی رضا بھائی تھے جن کی آنکھیں سرخ تھیں، ناک سرخ تھی، مگر وہ رو نہیں رہے تھے، مجھے گھور رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک ہی خوف تھا کہ انہیں اس چین کا پتہ چل گیا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے بی جان آ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ارے یہ کیا عذاب آ گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کاکا جان رضا بھائی سے لپٹے پوچھ رہے تھے، اور رضا بھائی عجیب سے انداز سے دونوں ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے۔ نہ ان میں کوئی والہانہ پن تھا، نہ دکھ کی شدت کا اظہار۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے اور کاکا جان ان کے سینے سے چپٹے کھڑے تھے۔ میں بی جان کے کاندھے کے اوپر سے رضا بھائی کو دیکھ رہا تھا۔
अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पेट में उठते गोले से थे जो बार बार हलक में आकर अटक जाते और मैं बोल भी नहीं पाता था। चलिए बीजान, रजा भाई किसी रोबोट की तरह बोले थे। बीजान ने मुझसे अलग होकर मेरी पेशानी चूमी, 2 मिनट तक मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थामे रही। मेरे आंसू बिला वजह बहने लगे खुद ब खुद। मुझे पता भी नहीं चला और ना मैं जानता था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। चल मेरे बच्चे, खुदा तुझ पर रहम करे, चल चल मेरे लाल। उन्होंने मुझे फिर सीने से लगा लिया। अब मेरा दम घुटने लगा था, सीना फटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उतरा और मैंने मसहरी के नीचे पड़े चप्पल पहन लिए। बीजान इतनी देर में सर पर बुरका डाल चुकी थी। फरहत दीवार से लगी रो रही थी। मैंने चाहा कि मैं उससे कुछ पूछूं, मगर ना जाने क्यों लब खोले बगैर जान गया कि मैं बोल नहीं सकूंगा। मैंने कपड़े बदलने के इरादे से खूंटी पर टंगे कपड़े उठाए, तभी रजा भाई बोल उठे, ज़िया वक्त नहीं है, घर जाकर पहन लेना, साथ ले लो। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, ये जुमले मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरसने लगे। किसे वक्त नहीं है? किस बात का वक्त नहीं है? क्या हम फिर कहीं जा रहे हैं? क्या फिर ट्रेन छूटने वाली है? क्यों वक्त नहीं है? किसके पास वक्त नहीं है? ये सारी बातें मेरे अंदर ही गूंज रही थीं। मैं कुछ भी नहीं कह सका। मुझे पहला ख्याल यही आया कि संदूकची का क्या करूं। साथ लेना तो खतरनाक था, वो यहीं ज्यादा महफूज थी, सो मैंने उसका ख्याल जहन से निकाल दिया। काका जान, बीजान और फरहत भी जिस हुलिये में थी उसी में चलने को तैयार थी। बीजान के बुरका उड़ते ही रजा भाई पलट गए। बीजान ने मुझे गोद में चढ़ाना चाहा, मगर मैंने किसमिसाकर मना कर दिया। तांगा दरवाजे पर खड़ा था। हम सब तांगे में जा बैठे। रजा भाई कोचवान के साथ बैठे थे। रजा भाई में ऐसी तब्दीली मैंने पहली बार देखी थी। वो अब भी बुत की तरह बैठे थे। बीजान और काका जान के नाक सुड़कने की मुसलसल आवाज से मैं जान रहा था कि वो रो रही हैं। फरहत अलबत्ता अब बहल गई थी, मगर उसके चेहरे से पता भी नहीं चलता था कि कुछ देर पहले वो रोई है। वो चारों तरफ देख देख कर खुश हो रही थी। हमारे यहाँ लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। वो कभी कभार ही निकला करती थी, वो भी किसी बड़े के साथ कहीं जाने के लिए। घर में वो शायद सबको रोता देखकर रोई थी। मगर हुआ क्या है? ये सवाल अचानक फन काढ़े मेरे सामने आ गया था। रजा भाई क्यों आए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम यकीनन अपने घर जा रहे हैं। आखिरी सवाल का तो मेरे पास यकीनन जवाब था, मगर जिस अंदाज में हमें ले जाया जा रहा था वो नाकाबिले फहम था। मैंने उलझन से बचने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मगर दूसरे ही लम्हे चौंक कर सीधा हो गया। चौंकने की वजह जहन में अचानक कुलबुलाकर उठने वाला सवाल था, क्या फिर कोई मर गया? मैं एकदम ही बीजान की तरफ मुड़ गया।